پاکستان آج ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس میں معمول کا کوئی حل قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ لازم ہے کہ کوئی غیر معمولی حل تلاش کیا جائے۔ اقتدار کی جاری کشمکش میں 5 بڑے فریق ہیں: ریاست، نون لیگ، تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM کو بھی اس فہرست میں شامل کر سکتے ہیں، اگرچہ انہیں بڑوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست کے سوا سب سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی قوت کا مرکز عوام ہے۔ ہر جماعت کو جس درجے کی عوامی تائید میسر ہے وہ اسی درجے کی فریق ہے۔ تحریک انصاف کا معاملہ قدرے مختلف ہے، وہ اس وقت ریاست سے براہ راست متصادم ہے۔ اس کے باوصف عوامی مقبولیت کے سبب اسے بڑے فریقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ مقبولیت کتنی ہے اس کا تعین انتخابات ہی سے ہوگا، تاہم اس حقیقت سے انکار محال ہے کہ اس کا شمار پہلی 3 بڑی جماعتوں میں ہوتا ہے۔ ایسی جماعت کو اگر بطور سیاسی عمل سے الگ کر دیا جائے تو اس عمل کی اخلاقی ساکھ مجروح ہوگی۔ ریاست کا مقدمہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے جس کے باعث اسے سیاسی جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے لیے 9 مئی کے واقعات کو بطور شہادت پیش کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت اس الزام کو مسترد کر دی ہے۔ تاعدم تحریر یہ مقدمہ کسی عدالت میں ثابت نہیں۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے تو کچھ افراد ہی اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے، جماعت نہیں۔ اس جماعت کی قیادت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی ملوث ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے۔ کسی قانون کے تحت آپ جماعت کو سزا نہیں دے سکتے۔ جماعت کو سزا دینے کی ایک ہی صورت ہے، عدالت میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ فوجی تنصیبات پر حملے کا منصوبہ اس کی قیادت کا بنایا ہوا تھا، جس پر جماعتی سطح پر عمل کیا گیا۔ ابھی تک اس نوعیت کا کوئی مقدمہ کہیں زیر سماعت نہیں۔ تحریک انصاف کو اگر بلے کے نشان سے محروم کیا گیا تو اس کا سبب اس کے داخلی انتخابات کا قانون کے مطابق نہ ہونا تھا۔ اس کا تعلق 9 مئی کے واقعات سے نہیں ہے، اس لیے پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا نشان دے کر تحریک انصاف کی قانونی حیثیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اب قانون کی نظر میں تحریک انصاف اسی طرح کی ایک سیاسی جماعت ہے جس طرح نون لیگ یا کوئی اور پارٹی۔ جب تک اس کی یہ قانونی حیثیت برقرار ہے اسے سیاسی جماعت اور اقتدار کا ایک جائز فریق شمار کیا جائے گا۔ اگر تحریک انصاف کو مصنوعی طور پر انتخابی عمل سے الگ کیا جاتا ہے تو انتخابات کی اخلاقی ساکھ مجروح ہوگی اور عدم استحکام جنم لے گا۔ اگر وہ انتخابات میں شریک ہوتی اور اکثریت حاصل کر لیتی ہے تو اقتدار کے ایک دوسرے فریق ریاست کے ساتھ اس کا تصادم ناگزیر ہے۔ اس کا نتیجہ بھی عدم استحکام ہے، اس لیے یہ لازم ہے کہ سب فریق مل کر ایک ایسے حل کو قبول کر لیں جس کا نتیجہ تصادم نہ ہو۔ ملک کو عدم استحکام سے بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ جب اقتدار کی کشمکش میں شریک سب کرداروں کے مفادات نظام سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو اس میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کی جدید تاریخ میں یہ مرحلہ 2013 میں آیا تھا۔ تمام قابل ذکر سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی شکل میں اقتدار کا حصہ تھیں۔ دہشت گردی اور توانائی کے بحرانوں کے خلاف قومی یکجہتی پیدا ہو رہی تھی۔ اس عمل کو 2014 میں سبوتاژ کر دیا گیا۔ اس نے اس قوم کے 10 سال برباد کر دیا اور اس کے بعد بھی یہ عمل تھمنے کو نہیں آ رہا۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ لازم ہے کہ ہم ایک بار پھر 2013 میں لوٹ جائیں۔ میں آئندہ 5 سال کے لیے ایک لائحہ عمل یا نظام تجویز کر رہا ہوں۔ اس نظام کے اہم خدوخال درج ذیل ہوں گے۔ جو لوگ کسی صورت میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں یا قانون سے بھاگے ہوئے ہیں انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی وہ قومی ہوگی اور اس میں ہر جماعت کا حصہ ہوگا جو اس کی پارلیمانی نمائندگی کی نسبت سے ہوگا۔ یہ متناسب نمائندگی کا اصول ہے۔ چونکہ اس وقت پارلیمانی نظام ہے اس لیے اس اصول کے تحت انتخابات نہیں ہو سکتے، لیکن اسے انتخابات کے بعد اپنایا جا سکتا ہے۔ نئی پارلیمان متفقہ طور پر معاشی بحالی اور سیاسی استحکام کے لیے متفقہ لائحہ عمل طے کرے گی اور ریاست جس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے گی اور کسی تنازع کی صورت میں ثالث بالخیر کا کردار ادا کرے گی۔ حکومت سماج سے ماہرین کی خدمات لے سکے گی اور انہیں حکومت کا حصہ بنایا جا سکے گا۔ حکومت ایک قومی تھنک ٹینک بنائے گی جو مختلف امور پر پالیسی سازی میں حکومت کی معاونت کرے گی۔ 5 سال تک ملک میں جلسوں، ہڑتال اور احتجاج پر پابندی ہوگی۔ مذہب اور سیاست کے نام پر کسی ایسی سرگرمی کی اجازت نہیں ہوگی جو کاروباری زندگی کو متاثر کرے۔ میڈیا مکمل آزاد ہوگا، ہر کسی کو اپنی بات کہنے کی اجازت ہوگی۔ سیاسی جماعتیں اور مذہبی تنظیمیں شہروں اور بستیوں میں مخصوص مقامات پر اپنے اجتماعات کر سکیں گی۔ بے بنیاد سیاسی الزام تراشی کی ممانعت ہوگی۔ حد کے عزت کے قانون کو سخت تر بنایا جائے گا۔ معاشرے میں کسی کو برے القاب کے ساتھ پکارنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ قابل تعزیر جرم ہوگا۔ اگر کوئی سیاسی جماعت اس قومی حکومت سے الگ ہونا چاہے تو ہو سکے گی۔ اسے میڈیا پر اپنی بات کہنے کی مکمل آزادی ہوگی، لیکن 5 سال تک اسے کسی احتجاجی تحریک کا حق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سیاسی جماعت پارلیمان میں کوئی نشست حاصل نہیں کر پاتی مگر ایک قابل ذکر تعداد میں ووٹ لے لیتی ہے تو اسے بھی حکومت کا حصہ بنایا جائے گا۔ اگر کوئی سیاسی جماعت اس عمل کا حصہ نہیں بنتی تو اسے 5 سال کے لیے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ حل مثالی نہیں ہے۔ مثالی حل واقعہ یہ ہے کہ کتابوں میں ہی ہوتا ہے۔ ہمیں معاشرے کو مثالی حل کے لیے تیار کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک وقفے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھلوان کے اس سفر کو بیک جنبش قلم روک دیا جائے اور رک کر قافلے کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے۔
یہاں تک کہ وہ فطری انداز میں آگے بڑھ سکے۔ موجودہ حالات کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ مجوزہ نظام ایسا ہے جسے موجودہ آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اپنایا جا سکتا ہے۔ 5 سال بعد اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو اسے پارلیمانی جمہوریت کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر تمام فریق اتفاق کریں تو اس میں توسیع کا راستہ بھی کھلا ہے۔ ہمیں آج بلا انقطاع معاشی سرگرمی کی ضرورت ہے اور یہ سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے لیے اقتدار کے تمام فریقوں کو تصادم کی فضا سے باہر نکلنا ہوگا۔ بدقسمتی سے آج ملک میں مولانا ظفر احمد انصاری جیسی کوئی ایک ایسی شخصیت موجود نہیں جو تمام سیاسی کرداروں کی نظر میں محترم سمجھی جائے اور جس کی بات کو وزن دیا جائے۔ ریاست چاہے تو اس مجوزہ لائحہ عمل کے لیے مکالمے کا آغاز کر سکتی ہے۔